بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ ہمارا اسلام ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں جو کہ اسلام ہمیں حکم نہیں دیتا، وہ ہماری لوگوں کی بنائی ہوئی خود کی رسومات ہیں جو ہمارے اندر آ چکی ہیں، جس کی وجہ سے اسلام ایک مشکل نظر آتا ہے۔ شادی اور فوتگی یہ بہت ہی آسان معاملات ہیں۔ اسلام نے نکاح کو بھی بڑا آسان کیا اور فوتگی کو بھی بڑا آسان کیا، لیکن رسومات نے ان دونوں کو بہت مشکل کر دیا۔ ہم چند ایک رسومات کا تذکرہ کریں گے تاکہ ہم ان سے بچیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ فوتگی کے اوپر بہت ساری رسومات ہیں، ہر علاقے کی اپنی اپنی رسومات ہیں جو سنت میں ہمیں نظر نہیں آتی، بس علاقائی رسم و رواج ہے، جس کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، بالخصوص وہ طبقہ جو غربت میں ہے، حالات کے سبب، اور پھر رسم و رواج آ چکے ایسے ہیں کہ انسان قرضے لے کر اور بہت سارے مسائل کا شکار ہوتا ہے جب اسے ان مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ موت ہم میں سے ہر ایک کو آنی ہے، اور گھر گھر کے اندر یہ معاملات ہوتے رہے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیارے نبی کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ جب کسی کے ہاں کوئی فوتگی ہو جائے تو یاد رکھیے میت کو زیادہ دیر نہیں رکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ بھی رواج ہے کہ بیٹا باہر گیا ہوا ہے یا فلاں باہر گیا ہوا ہے، وہ آئے گا تو ہم پھر جو ہے جنازہ لے جائیں گے یا جنازے کا اعلان کریں گے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ جامع ترمذی کے اندر روایت ہے، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، 3 چیزوں میں کبھی تاخیر نہ کرنا۔ نمبر 1، جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز جلدی ادا کر لے۔ نمبر 2، جب کوئی جنازہ حاضر ہو تو اس پر نماز پڑھنے میں تاخیر نہ کی جائے، یعنی نماز جنازہ کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور تیسرا فرمایا، جب کسی عورت کا کف مل جائے، اس کی برابری کا مل جائے، تو اس کے نکاح کرنے کے اندر بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ بعض احباب تو اب بڑے شہروں کے اندر اسے سرد خانوں میں رکھ دیتے ہیں کہ باڈی پڑی رہے گی، باہر سے جب تک نہیں آئیں گے تب تک ہم ان کو جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ یہ خلاف سنت ہے۔ میت کے ساتھ محبت رشتہ داروں کی یہ ایک الگ نقطہ نظر ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ اگر میت کے بدن کو زیادہ دیر رکھا گیا تو خدا نخواستہ اس کا جسم خراب ہونا شروع ہو جائے یا اس کے اندر کوئی بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جائے تو لوگ کتنی بدگمانی کریں گے اس میت کے لیے۔ جنازے پر پہنچ سکتا ہے وارث تو پہنچائے، ورنہ اس کے بعد اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر، جب ہمارے ہاں کوئی فوتگی ہوتی ہے تو ہمارا یہ رواج ہے کہ جب تک عورتیں اونچی آواز سے روئیں نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یار ان کو جانے والے کا غم بھی نہیں ہے۔ خواتین باتیں کرتی ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں کہ دھاڑے مار کر چلا کر جب تک نہ روئیں تو رونے والے جانے والے کا کوئی انہیں کوئی غم نہیں ہے، انہیں کوئی دکھ ہی نہیں۔ یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسی عورت پر لعنت فرمائی جو عورت بلند آواز سے چیخیں مارے اور اپنا گریبان پھاڑے۔ حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو میت پر اتنی اونچی آواز سے نوحہ کرتی ہے، اتنی زور سے وہ روتی ہے اور چلاتی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ ہاں، آنکھوں سے آنسو آ جانا یہ ممانعت نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کا جب انتقال ہوا تو پیارے آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں آپ نے منع فرما اور آپ خود آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔
فرمایا ابو بکر میں نے رونے سے منع کیا نہیں کیا، میں نے چلانے سے منع کیا۔ تو رونا، آنسو آ جانا یہ فطرت کے اندر ہے، یہ خلاف فطرت نہیں ہے۔ تو میت پر زیادہ نوحہ کرنا یہ حضور کی احادیث کے خلاف ہے۔